عرض کر رہا ہے کہ واللہ باللہ تاللہ جو اصل ایمان ہے اس پہ گفتگو شاہ صاحب نے فرمائی ہے۔ اگرچہ مجھے اندازہ ہے کہ اذان و عقول متفاوت ہیں اور ہر ایک ذہن میں یہ نقاط توحید نہیں آتے، لیکن جتنے آتے ہیں چلو اتنے جن کے آئے تو ہے نا۔ لیکن میں دل نال کہہ رہا ہوں کہ وفر اللہ تعالی حظک منہ، یہ بالکل میں دل سے کہہ رہا ہوں۔ ان میں ملنگ جا بندہ، حساب کتاب میرا کوئی نہیں، یہ ہے بھئی اللہ پاک میری سن لیندہ ہے، یہ گل پکی ہے۔ یہ اگر میں نہ آکھاں گا تو تحدیث نعمت ہی نہیں ہوئے گی۔ تقریر تو ہو گئی ہے، تقریر کو نہیں کرنی میں۔ تقریر چونکہ جتنی عمدہ، جتنی شاندار، جتنی بامغز، جتنی بامعنی گفتگو حضور غریب نواز نے فرما دی، اس کے بعد تقریر کرنا یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قطعاً یہ درست نہیں ہے۔ اچھا اس کی وجوہات سنیں۔ مولوی دو بیٹھے ہوں تو وہ جھگڑتے ہیں، فقیر نہیں۔ یہ یا رسول اللہ سمجھیے، یہ چار یہ پکی بات ہے۔ میں دو ہوں، میں ہوں اکثر جناب مینو ایک باری نا اتنے لاہور دیاں کچھ مضبوط بندیاں آکھیا پہ توان جناب فلانی جماعت دے علماء دا چیئرمین بنا دیا۔ میں انہوں نے آکھیا میں انگریزی کو نہ پڑھیا، مجھ میں عطائے مصطفیٰ کریم سے کبھی کبھی ڈیڑھ رکوع کی حدیث پڑھ کر تو ترجمہ بھی انگریزی میں کرتا ہوں، اور میں انگریزی پڑھیا کو نہ میں انگریزی بلکہ کبھی کبھی میں 6 باری پوچھنا ہوں پہ کہ گل کی یہ گل ہے، یہ دا معنی کی ہے، انج کرنا ہونا میں۔ لیکن میں نے ان سے کہا جہاں تک مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ چیر دن کرسی نو میں نہ دن بندے نو، انجی نہیں چیر کنو آدن، سارے بولو انگریزی جنہوں آدن، مین کنو آدن۔ میں انہوں نے آکھیا بزرگاں نو جنہاں میں نے آکھیا نا پہ چیئرمین، میں آکھیا جناب میں چنگا پلا حضور کا بندہ ہوں، آپ میں نے کرسی دا بندہ بنان لگے یہ مہربانی فرماؤ رہن دیو، میں جتھے بندہ بنے ہاں اتھے ہی میں نے کھلوتا رہن دیو۔ سمجھ آئیے گل دی کہ نہیں؟ پر جتھے اسی ہاں حضور عمر پاک فرماندے نے پئی کن تو عبدو وخادمو، کن تو اے کوئی بندہ پوچھنا سی نا حضرت عمر فاروق کولوں پئی تہاڈا تعارف کی ہے، جناب کون ہو؟ آپ اس ویلے امیر المومنین سن، اے جڑی میں گل کر رہے ہیں سمجھ آندی پئی ہے؟ اس ویلے آپ امیر المومنین سن۔ جدوں پوچھیا نا ایک اور پتہ ہے یہ جملہ آپ نے کہاں کہا پتہ ہے؟ ایک قسطنطینیہ جاتے ہوئے، اللہ کی قسم یہ بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے، بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے، وہ جدوں حضرت گئے نا تو آپ نے 2 اٹھ نہیں لے، سنگی نو کہا بھئی یار گل سن 2 اٹھ لواں گے انہاں دا چارہ بھی زیادہ ہوئے گا، بیت المال چوں مال بھی چوکھا لینا پئے گا، انج نہیں ایک ہی اٹھ لیندے ہاں تو دوویں اودے تے بیٹھ جاندے تو لیکن یار پھر دوویں کٹھے بواں اے بھی ذرا مناسب نہیں، ادھے راہ تے پیدل بھی ٹر جا سن۔ وہ جدوں اوتے بیت المقدس آپ جناب رسی پڑھ لئی، وہ سنگی اٹھتے بیٹھا ہویا تو وہ اگلے بندے انتظار پہ کردے سن۔ ہن راہ وچ کہ پوچھیا انہوں بولو بھئی تم کون ہو؟ تم یہ بھی زمانے نے تکیا ہے کہ بیٹھا ہویا ہے اٹھتے خادم ہے اور جناب جڑا مالک ہے وہ رسی پھڑ کے ٹردا پہ۔ تو پوچھا انہوں نے کون ہے؟ آپ نے سرکار کی غلامی کا اظہار کیا کہ میں سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم جان دے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ فرمایا تعرف محمد، کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے؟ اس نے کہا وہی نا جو نبی ہے۔ آپ نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا میں آپ کا پوچھ رہا ہوں ان کا نہیں۔
فرمایا کنت عبدہ خادمہ، میں ان کا بندہ ہوں اور ان کا اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لے، پھر تجھ کو کیا؟ ہم مطلب یہ ہے کہ ہم حضور کے خادم ہیں، اور گفتگو یا تقریر میں نے خطبہ بھی نہیں پڑھا، تلاوت بھی اور کرنی بھی نہیں میں نے، اے دو گلاں تاکہ تساں ذرا سارے تسلیاں ہو جان، میری وجہ تو میں بھی کوئی دو گلاں کیتی ہیں۔ حضرت صاحب کے ولائے عالم کی گفتگو اتنی سیر اصل گفتگو ہے، اور ایک پیغام لے کر جاؤ، ایک پیغام ان کی گفتگو کا میں نخبہ بیان کرنے لگا ہوں، نخبہ ان کی گفتگو کا، ہاں وہ تو فکر دا نچوڑ ہے نا، نخبہ آدھے نچوڑ نو، وہ میں پیش کرنے لگا ہوں جناب کا کہ جدے ہاتھ نو رب اپنا ہاتھ آکھے۔ یہ مطلب حضرت نے جملے بڑے ثقیل ثقیل فرمائے ہیں، پھر اتوں اعلیٰ حضرت دا کلام وہ کتھے سمجھ آوے ادنا حضرت نو۔ اعلیٰ حضرت کی بات ہے، اب فکر اعلیٰ ہو، سوچ اعلیٰ ہو، دماغ اعلیٰ ہو، پھر محفل کے اندر اذہان سارے اعلیٰ سطح پر پہنچے، تب کہیں جا کے سمجھ میں آتی ہے، چونکہ اعلیٰ حضرت نے تو بریلی میں لکھا نہیں، یہ بات ٹھیک کی ہے انہوں نے نہیں لکھا، یہ تو کسی کتاب میں نکال کے دکھاؤ گے۔ حضور نے معراج کی رات کو جب غسل مبارک فرمایا تو پانی جڑا بچ گیا، وہ ستاریاں نے کٹورے لے، کیڑی کتاب دسو میں لے آؤ، جنہوں نے خرک بہت ہوتی ہے نا، خرک ہمارے سنی بھی جو ہوتے ہیں، خرک جنہوں نے بڑی ہوتی ہے، کوئی کتاب کہاں ہے؟ اے حضرت نے کہا کیڑی کتاب چلے گا، او واڑو پراں دفعہ مر، کتاب کی کو بات کرتا ہے، کتاب جناب سے نکلی ہے، جناب کتاب سے نہیں نکلی ہے۔ سمجھ میں آئی ہے؟ کتاب کس سے نکلی ہے؟ مل کر بولیں، کتاب کہاں سے نکلی ہے؟ جناب کتاب سے نکلے، بولے وہ یہ ساری کتابیں جناب سے ہیں، جناب کسی کتاب سے نہیں ہے، جناب جناب سے ہیں۔ سمجھ آئیے؟ جناب کس سے ہیں؟ اے گل تو بلا کرتا ہے، بلے شاہ فرماتے ہیں بے عد رمضان دسدا نہیں منڈا ڈھولن مائی، نیم دے اولے وسدا نہیں منڈا ڈھولن مائی، وہ میم کے اولے جو بستا ہے نا، وہ جناب کا بندہ جناب سے پوچھ کے ہمیں بتاتا چلا جاتا ہے۔ تو کتابوں میں اب اعلیٰ حضرت بریلوی نے دیا، میں تو قسم خدا دی میں تو اندس دینا، میرے تو بھی کئی بندے فتوے لا چھڑ، اجے بھی میں اندر دی گلاں تو اندس دے ہی نا، وگرنہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اعلیٰ حضرت کا کلام میں پڑھتا ہوں، مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اعلیٰ حضرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ یہ کلمہ میں نے پڑھا ہے، لیکن اس پر بھی مجھ سے اگر پوچھے ہاں بھائی دس کیویں، انہوں میں کیویں دساں کیویں؟ ایک بندہ آکھے میرے دل نو درد ہو رہا ہے، ہائے ڈاڈا ہو رہا ہے، ہائے ڈاڈا ہو رہا ہے، انہوں کوئی بندہ پوچھے کنجدہ ہو رہا ہے، وہ آکھے گا او نکھٹو خدا کرے تن ہوئے۔ نہ کیفیت درد بتائی جا سکتی ہے لفظوں میں، دنیا کی کون سی ڈکشنری ہے جس میں درد کی کیفیت بتائی جا سکتی ہے؟ درد ایسے نہیں سمجھ آتا جب تک درد ہو نا۔ سمجھ میں آئی ہے؟ تے اینا گلاں تے اشرف چنڈال نے یقین نہیں کرنا، اس دیو بندڑے نے، اس کا کیا ہے؟ یہ تو کوئی پوچھے درد والے سے، احمد رضا سے، اللہ اکبر کبیرہ، جس کی گاڑی بھی دل دل میں پھنسے نا تو حضرت غوث اعظم نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ دی قسم ہے، حضرت فرماتے ہیں میں رامپور میں جا رہا تھا، کہاں جا رہا تھا؟ رامپور میں، جنہیں ریل تو چلتی کوئی نہیں سی، تو میں جناب کارا لیا عورتوں بٹھائیاں، میں ریل بیل گاڑی تے، تو بیل گاڑی تو میں بٹھا کے ٹر پیا رامپور کے اندر، رامپور میں جا رہے تھے بیل گاڑی میں، وہ جڑا بیل گاڑی چلاندا سی وہ سمجھ آئی کو نہ، انہیں جناب اینج ماری اور سیٹی بجائی، اینج کی تھا اور ٹر پہ اگے بیل، اور عورتیں بھی میرے ساتھ تھیں، تو بیل ٹر گئے جناب، دل دل پھنس گئے، گوڈے انہوں نے پھنس گئے جناب، تو سینے تک بیل اگے پھنسے ہوئے، تو پچھو ٹائر بھی پھنسے ہوئے، تو میں تو ڈر گیا، میں آخیا ہوں تو دل دل پھنس گئے، اتنی خیال میری گل آئی ہے، تو جناب فرماندے نے بھائی بابا جی ایک آ گئے،
انہیں انج کر کے تکیا جناب پہلے مینوں مسکرائے تو پھر انہیں آخیا بیل والے نہ کھٹو کڈ باہر کیوں نہیں نکلتی؟ اس آ گیا حضور پھنس گئے ہیں جتنا زور لاندے پہ بچ پہ کھب دے اور تینوں سمجھ ہی نہیں ادھر کو آنکھ ادھر کو آنکھ تو ٹائر نو اینج کیتا بابے نے گڈی اتھے جا کے لگی. اعلی حضرت اعراض کسی نے دسیا نہیں. ایک ملنگ اعلی حضرت کے قدموں میں پہنچا, اس نے کہا میں اس لیے آیا ہوں اور بابے کا نام بتا کون ہے. اٹھ کے احمد رضا یوں ہوئے اور یوں کر کے کہنے لگے اس بابے کا نام عبد القادر جیلانی ہے. سمجھ آئی جی؟ تو بیلیو اس کو محبت, اس کو محبت, اس کو محبت, اس کو محبت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, اس کو محبت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, اس کو محبت, اس کو محبت. تو اب اعلیٰ حضرت کی باتیں دوسروں کو کہاں سے سمجھ میں آئے؟ تو جو اعتراض کرتا ہے اعتراض دو وجہوں سے ہوتا ہے. جہاں تو بندے کو پتہ نہ ہو اس علم کے بارے میں تب اعتراض ہوگا. میں کہوں ہاتھی کی جناب اتنے اتنے لمبے سینگ ہوتے ہیں اور ہاتھی کے اتنے اتنے بڑے کان ہوتے ہیں. ادھر ایک بندہ بیٹھا ہوا, اس نے ہاتھی زندگی میں دیکھا ہی نا, وہ آخر نہیں کھوتے دے بھی اتنے ہوندے ہیں, گاں دے بھی اتنے ہوندے ہیں, ایڈی ایڈی وڈیاں کرنا والا دس رہا ہے. ہوں وہ علاج اور کوئی بھی نہیں جب تک وہ ہاتھی تک نہ لوے. ہوں مناظریاں نال تے گلاں مکڑیاں نہیں, مناظریاں نال گلاں. میں پچھلے دنوں میں سچ بتلا رہا ہوں, پچھلے دنوں میں نے وہ دھرنے پر ایک بات کر دی نا, تو وابیاں چک ماریا جناب, وہ جی بابے رضوی کے بارے میں اس نے یہ بات کی. میں آیا نا تنگ آ کے میں کہا گل سنو وابیو, مینارے پاکستان تے سارے کٹھے آ کے آ جاؤ. تساں یہ آدھی ہو نا بھائی میں مشرک ہوں, میں دیدار حضور دا نہیں ہویا, تسی سارے کٹھے ہو کے آ جاؤ. میں اگر تمہیں دیدار نہ کرا دوں میرا باپ ہی کوئی نہیں. اس کے سوا کوئی علاج نہیں ہے. تیرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں. اقبال نے فرمایا نا تیرا علاج نظر کے سوا, مل کر بولو تیرا علاج نظر کے سوا. یہ نہیں ہو سکتا معاملہ. ہم اگر رگڑے پہ رگڑا لگائیں انہیں مننی نہیں گل. اور میرے ساتھی ہیں, ان کا نام ہے سید غلام حسین شاہ, سید ہے پیور, اللہ کے فضل سے بیٹھے ہوئے تھے. وہ کوئی 2 4 10 15 بھابی کٹھے ہو کے آگے انہیں پیسہ گل کرنی, کوئی گل کرنی. آپ نے فرمایا تم نے کیا بات کرنی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے جناب یہ جڑی روایت ہے نا جی چند توڑنے والی یہ ضعیف ہے. اتھے ہی آن کے مک دین اور کتھے یہو جی گلاں کر دین. آپ نے فرمایا یار بات سنو, یہ معجزات مصطفیٰ ہیں اور یہ سارے حق ہیں. انہوں نے کہا جی نہیں ایسے ہی گھڑی ہوئی ہے, یہ روایت موضوع ہے. آپ تھے ہیں مست سے, مستی میں آپ آئے نا تو سنگی نے ایک پیالہ پیش کیتا ہے آپ نے پانی پینے واسطے. شاہ صاحب کی گل سنا رہے ہیں, پانی دا پیالہ. بندے کوئی بیٹھے ہو سن تقریباً کم از کم کوئی انہوں کو 1500 1500 اتنے بندہ بیٹھے سے. آپ نے فرمایا یہ گل سنو, کتاباں کتاباں میں تمہیں دسنیاں کو نہیں, تو نہ ہی میں تمہیں یہ دس سکتا ہوں بھی معانن کون سی روایت ہوتی ہے اور یہ حدیث حسن لے ذات ہی, حسن لے غیر ہی, مرفوع متصل, اینا چکراں میں تمہیں نہ پسند ہے. گل سنو میری, اے جے پانی 1400 سالاں بعد میں حضور دا پتر ہوں. سال گزرے 1400 کتنے, تو 1400 سالاں بعد میں سرکار دا پتر ہوں, حضور دی نسل وچ ہوں. وہ بھی میرا کوئی کمال نہیں, کرم اڑ ہی ہے. اے پانی میرے ہاتھ وچ, اے جتنے افراد بیٹھے ہوئے نا, اگر اے پانی مکا دیون اس گلاس دا, اگر اے پانی گلاس دا مکا دیون, پانی گلاس دا مکا دیون, تو پھر جڑی اے شکے کمر علی روایت ہے اے ضعیف ہے. تو جے پانی نہ مکا سکن تو پھر جے 1400 سال دے بعد جے پتر دے نور دا ہے حالت, محمد کے نور کا حالت کیا ہو؟ اور سنیں, اور رب کعبہ کی قسم, رب کعبہ کی قسم 1500 بندے نے پانی پیتا ہے کہ بلا پانی مکی نہیں سکے. تو جاتے ہوئے پتہ ہے انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں بابیاں سنو وہ ٹھیک نہیں ہوئے, جاندیا انہوں نے کہا بھئی انہوں دے مرید جن بھی ہیں وہ تو پانی پاندے رہے. سمجھ آئی جے؟
خوئے بدرا بانا بسیار است. ایک حرامی تھا نا, حرامی سمجھتے ہو نا, ہاں ایک حرامی تھا, اس نے کیا دعویٰ نبوت کا حضور کی نبوت کے بعد, تو ہے ہی کوئی نہیں نا نبی. تو یہ مرزا حرامی کی میں بات نہیں کرتا ہوں, ایک اور حرامی کی بات کرتا ہوں. تو ہوئے بدرا بانا, اس نے کہا جی میں نبی ہوں. وہ رولا پہ گیا, تو انہوں بنیا پھڑیا, انہوں آخیا کمینیاں, حضور نے فرمایا لا نبی آبادی. اس نے کہا یہی تو میری نبوت دی, حضور نے اعلان کیتا ہے, میرا نام ہے لا, میرا نام کی جنے لا. تو حضور فرمایا لا نبی آبادی, میرے بعد لا نبی. ہوئے بدرا بہانا بسیارت, پیڑیاں عادتاں والے کول بہانے چوکھے تے منن والا تے ان اون ان ان کینے کینے کون کون کن کن کردا ہی نہیں. جیڑا مندا ہے نا, مندا ہے او من کے ایک ہی گل کردا ہے, لم جاتی نذیر کفی نظر, من کے دوسری بات ہی نہیں ہوتی. تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں, میری آنکھوں کے تاروں, یہ جو شاہ صاحب کی گفتگو ہے, یہ عقل جو ہے نا, اگر نہ بھی کسی کا کام کرتا ہو اور وہ عقل میں بات نہ بھی اس کی آتی ہو, تو وہ کم از کم یہ مانے کہ شان ہے یہ سرکار کی. علامہ فاسی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی پوری تقریر کی تشریح فرمائی ہے. وہ تو فرماتے ہیں سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں گئے نا جی, تو وہ تو فرماتے ہیں جب اذا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر باسم الرحمن, ایتا کرو جدوں حضور اذا مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم باسم الرحمن کان رحیم کان الرحمان, ایدا مانا کی ہے, تھے علماء بیٹھے ہوئے. فرمایا جدوں حضور علیہ السلام اسم رحمانی کے پاس سے گزرے تو صفت رحمانی تھی آپ پر, جب صفت رحیمی کے پاس سے گزرے تو آپ پہ اوپر رحیمی تاری تھی, جب صفت جباری کے پاس سے گزرے تو صفت جباری تاری تھی, جب صفت محمنی کے پاس سے گزرے تو صفت محمنی تاری تھی. تو اگلی گل میں کرنی نہیں, اشارہ میں ضرور کرنا ہے. یہ تو ساریاں صفتاں سیاں جتوں سونا لنگدا رہا ہے, تو وہ صفتاں مستوا تے ہوندیاں رہیاں تاری. تے جے صفتاں ساریاں تاری کر لئیاں تو پھر جدوں ذات نال ملے تو پھر کیا تاری ہویا ہے. تو میں نے نخبہ بیان کیا تھا, جدے ہاتھ نو رب اپنا, اے ذرا گل اچھی آکھو تو پھر ختم بات, جدے ہاتھ نو رب اپنا, جدے ہاتھ نو رب اپنا, او جدے ہاتھ نو رب اپنا. ہن کافر ہے جیڑا وکھ آکھے, ہن کافر ہے جیڑا وکھ آکھے, وکھ نہیں. حضور اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی سونی بات کی. آپ نے فرمایا حق یہ کہ ہیں عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ, برزخ ہیں وہ سر خدا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, ممکن میں یہ قدرت کہاں, واجب میں عبدیت کہاں, حیران ہوں یہ بھی ہے خطا, یہ بھی نہیں اور وہ بھی نہیں. بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اندھی محبت رکھو. اور وہ باب رضوی صاحب کا ایک جملہ میں دہرانے لگا ہوں, اس پر میری جان قربان. اے میرے اندر, میں پوری اہل سنت کے علماء کو دیکھتا سنتا رہتا ہوں. جدی گل میں چنگی لگتی ہے نا شاہ جی, اللہ دی قسم میں وہ سپیکر ہے کہ بندے کو جوور نہ آخر, ہمیں تو پیروں چٹتا ہوں. یہی گل ہے جی. اگر آپ میں یہ چاچا جی سے پوچھ لیں, یہ مرید بھی نہیں ہے, میرے کہلے والے شریف کے مرید ہیں, میرے صرف خالی معتقد دوست ہیں, ان سے پوچھ لیں یہی گل ہے کہ نہیں. میں تو پیر بھی چٹتا ہوں, صرف مینوں پتہ لگ جائے اس جنے وچ عشق دی رتی ہے. آپ پاویں پھر سانو کوئی کافر آکھے یا مسلمان آکھے, یہ وہ دی مرضی ہے بھائی, آکھی رکھ جو مرضی ہے آکھ دیں, ساڈا تعلق ہی کوئی نہیں. ہم اپنے کام کو دیکھیں گے یا ہم ان کو دیکھیں گے. دنیا کہتی رہے, جو مرضی ہے کرتی رہے. عشق والا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں فرمایا. آپ ہمیشہ آپ کا نظریہ رہا ہے کہ مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ افضل ہے ساری زندگی, اور آپ فرماتے تھے مکہ مفضول ہے اور یہ مدینہ طیبہ جو ہے یہ افضل ہے. تو ایک بندے نے زیادہ آ کر جس ٹائم بات کی, تو آپ نے پھر کلام میں بھی اس کا جواب دیا. آپ نے فرمایا طیبہ نہ صحیح افضل, مکہ ہی بڑا زائد. ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے, گلاں لمیاں کیوں کر دیں, اسی عشق دے بندے ہیں, بس مکی گل, اسی عشق دے, اساں اور کچھ نہیں جان دے, سرکار جان دے ہیں بس. سرکار 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 سرکار, چرخا بولے سائیں سائیں میں نائی سب توں. اے سکھو کملیو, اے گل سکھو. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال انی محبت. او میں بابے جی دی گل کردیا سا, دو گلاں بابے جی دیاں مینوں اینج کلیجے وچ ٹھکیاں.
ایک تو وہ جڑی ایک گل کرتے نا وہ آدھے پی حضور نال انے واہ محبت کرو. حضور نال محبت کیڑی؟ سارے رل کے بولو. حضور نال محبت کیڑی کرنی؟ انے واہ انے واہ انے واہ. محبت جڑی ہے نا وہ اکھاں کھول کے ہو ہی نہیں سکتی. کاروبار ہو سکتا ہے اکھاں کھول. مثلاً میں ہوں پیسے گننے ہوں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 یہ ہو سکتا ہے. یہ ہے حساب. یہ کی ہے؟ محبت نہیں. یہ کی ہے؟ تو محبت ہوندی ہے اکھاں بند کر کے. اکھاں بند ہی ہوئی تو ہی سوئی صدیق لے آئے نا. اتوں حضور نے فرمایا بولے حضور چاہیے فکر اجال میں. کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار بلبل کو پھول بس. ہاں پروانے کو چراغ اور بلبل کو صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. اے محبت ہوندیاں نا اے جملہ بابا جی دے پلے بن لو. اور انہاں دا نچوڑ انہاں دی گفتگو دا یہ ہے بھئی حضور نال محبت کرنی ہے انے اے نچوڑ ہے. حضور نال سوچ سوچ کے محبت نہیں کرنی اور کسی مولوی کی وجہ سے حضور کو نہیں ماننا بلکہ دنیا کے سارے علماء کو حضور کی وجہ سے ماننا ہے. ہم اعلیٰ حضرت کی وجہ سے سرکار کو نہیں مانتے, سرکار کی محبت کی وجہ سے اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں. تو بس یہ شاہ صاحب بندہ پرور کی آج کی گفتگو بڑی لاجواب رہی اور میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ کھینچنا پروگرام کو یہ درست نہیں ہے. ہم 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے, 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھیں گے اور ابھی نہیں, ابھی میں تھوڑا شکریہ ادا کر لوں دوستوں کا. سب سے پہلے میں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ شاہ جی حضور خرم ریاض شاہ صاحب کا میں بہت زیادہ میں شکر گزار ہوں. آپ جناب کی آج اتنی عمدہ گفتگو آپ نے کریمی فرمائی. آپ تھکے ہوئے تھے, کراچی سے آپ تشریف لائے, وہاں آپ کا خطاب تھا, پھر غالباً یہاں پر بھی کوئی مصروفیت تھی, پھر تاخیر سے یہاں تشریف لائے, پھر آپ نے یہاں پر اس تھکی ہوئے حالت میں آپ نے اتنی طویل گفتگو کی اور اپنے نانا جان کی عشق اور محبت کے موتی ہمارے دامنوں میں بکھیرے. میں شاہ جی حضور کا اس پوری ٹیم کی طرف سے, یہ ٹیم میری ہے, میں اس ٹیم کا ہوں. ہوں خوش ہو جناب, یہ ٹیم ہماری, ہم اس ٹیم کے. میں اس سب ٹیم کی طرف سے, اس مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے شاہ جی کو سلوٹ بھی کرتا ہوں اور شکریہ بھی ادا. حضرت صاحب کے بلا آپ کا, حضرت صاحب غریب نواز بندہ پرور آپ کا, آپ نے آج مجھے پر بڑا یہ ایک ٹوپی جڑی میرے سر تے رکھی نا تساں, یہ تو تساں مینوں نت پا لئی نہیں, اللہ دی قسم ہے. وہ امام حسن پاک کے ساتھ ہوں میں متعلق, تو امام حسن پاک جو ہے نا جی, انہوں نے ایک بڑھڑی پلا دیتا سی دودھ جاندیاں. یہ جیڑا کدے کوئی صحیح پیور بندہ ہوئے نا, انہوں دانا ہوئے انہوں نے دودھ پلا دیا بڑھڑی نے حضرت امام حسن پاک. امام حسن پاک تو جدوں مدینہ شریف دے کچھ عرصے بعد قحط دے دوران آئی نا, 3000 بکریاں آپ نے ایک روایت وچ پیش کی دیاں, تو پیالہ انہیں پلایا دودھ دا, جناب نے 3000 کے پیش کی دیاں بکریاں. ہون اس ٹوپی دی میں نے لاج بھی رکھنی پینی, تو بہرحال میں اس لائق نہیں تھا. یہ آپ کی محبت ہے, یہ آپ کا پیار ہے, یہ آپ کا خلوص ہے, اور یہ آپ کی محبت اور خلوص کی میرے پاس قیمت نہیں. یہ لفظ جو ہے نا, یہ آپ کی محبت کی قیمت نہیں ہے. محبت ہوتی وہ ہے جس کی کوئی قیمت ہو ہی نہ, قیمت نہ ہو. میرے پاس یہ بس میں شکریہ ادا کرتا ہوں. چاچا جی غریب نواز آپ کا شکریہ, اس مسجد انتظامیہ کا سب کا شکریہ. یہ جتنے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے نا, تہاڈا بہت زیادہ شکریہ. وہ منڈے ہو بہت شکریہ. تسی کوئی ناقص دھیان کرے یہ نہ سمجھے پہ تہاڈی کوئی ویلیو نہیں. اے جڑے بیٹھے نا, اٹھ کے کھڑے ہونا دو. ہاں یہ بس اب بیٹھ جاؤ. آپ کی بڑی ویلیو ہے, بڑی ویلیو. حضور پر نور کے سب سے بڑے دشمن کی سواری سے اس کو نیچے گرانے والے بچے تھے. غریب نواز ہیں جی ہے نا, آج ان بچیاں دا بہرحال بہت زیادہ, چونکہ میرا ذاتی طور پر یہ نظریہ ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا جی, یہ جدوں آون نا انہاں پیچھے بھی نہ کریا کرو, پیچھے ہٹو انج بھی نہ آخیا کرو. یہ میں خود بچہ تھا نا جب,
تو مسجد میں ہم جاتے تھے تو کئی حاجی صاحبان تھوڑے کڑک ہوتے تھے تو وہ کہتے مار بھی دیں سن پچھڑا وہ ایک دو باری میں بکھی نو بھی لگا وہ ہم پیچھے ہٹ جاتے تھے. لیکن پھر ہمیں تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اس وقت کے مسجد میں بیٹھنے سے آج ہمارے سینے میں عشق رسول تو ان بچوں کے ساتھ بہت پیار کرنا چاہیے. میں آپ سب بچوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. 2018 دے الیکشن وچ جناب جیڑا بندہ یا رسول اللہ دا نام لوے گا تسی انہاں دے نال ہو جانا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ لبیک یا رسول اللہ لبیک. اس کے لیے میں عرض کرتا ہوں میں جدوں دا ہوش سنبھالیا ہے میں ووٹ نہیں دیتی لیکن میں یوسف شاہ نو پوچھ لو میرا سنگی بھی ہے مرید بھی ہے خلیفہ بھی ہے کہ میں نے گاڑی میں بیٹھ کر اکثر ان کو یہ کہا ہے کہ میرا اس وری ووٹ دین دا بھرپور گرما گرم پروگرام. آج سے اللہ کی قسم مسجد خانہ خدا میں بیٹھا ہوں اللہ کا گھر ہے مسجد ہے. میں نے اس سے پہلے ووٹ مجھے پتہ ہی نہیں ہے وہ ڈبے کنج ہوندے نہ میں نے پتہ ہے پرچیاں کنج ہوندیاں نہ میں نے پتہ ہے ٹھپے کنج ہوندے. لیکن اگر اس دفعہ انشاءاللہ 2018 میں طریقے لبیک یا رسول اللہ آئے گی فقیر حقیر بما اپنی بیوی اور بما اپنے خاندان کے ووٹ ڈالنے یا رسول اللہ کی طریق کو حاضر ہو جائے. اچھا اگو میرا اور میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں آپ سارے حضرات بیک شیک نہیں مانگ رہا ہوں میں آپ سے دھیان رکھنا نو یہ تو تہاڈا اپنا ایمان ہے نا جی ہے تو سامنے ہے حضور علیہ پاسے یہ تو سیدھی گل ہے. یہ تو ایک پاسے جناب حضور دا نام لکھیا ہوئے تو ایک پاسے نواز شریف دا تو تہاڈا پتہ لگ جانا نا کہڑے پاسے جاندے ہو. یہ تو مینوں لیکچر دینا ہی نہیں چاہیے ہے جی. انگوٹھے چومدے انگوٹھا لان تو اس الیکشن تو پہلے جڑے پڑھتے نا نعت خان ہم آئے یہاں تمہارے لیے تو اٹھے جو یہاں نوٹ برس رہے ہیں تو تمہارے لیے نہ اے شیر پڑھن دا حق کونوں ہے جڑا ووٹ تے ہن مار کے نا جناب انگوٹھا یا ٹھپا تو پھر پرچی پا کے کسی ڈبے وچ باہر نکلدیاں پڑے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے جو وہاں تمہارے آپ نے باقاعدہ انشاءاللہ اپنا ذہن بنانا ہے انشاءاللہ. فقیر درویش جو ہوتے ہیں نا جی ان کا حساب کتاب عجب سا ہوتا ہے واللہ. میں اس سے پہلے کبھی اس طرف توجہ ہی میری نہیں ہوئی اور نہ ہوئی وہ بھی سرکار کے لیے اور اب ہوئی وہ بھی سرکار کے لیے چونکہ گل ساری سرکار میں پہلے نہیں جو جاتا رہا ہوں وہ بھی یہ نہیں کہ میرا ووٹ ہی کو نہیں ہے پاکستانی ہے میں کوئی افغانستانی تھوڑا ہی ہے ووٹ ہے میرا الحمدللہ رب لیکن دل نہیں کرتا تھا. اور اب انشاءاللہ جائیں گے ضرور جائیں گے اور سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے جائیں گے. اس لیے ہم نہیں جائیں گے ہم نے قیامت کے دن ہمارا باقاعدہ حساب کتاب ہونا ہے نا قیامت کے دن. اور جس نے واللہ باللہ تعالیٰ میرا اپنا ذاتی طور کتاب شتاب دی نہیں حوالہ نہ منگتے رہے حوالہ تو نہیں منگنا نا تو بھائی کتوں پڑھی ہوئی گل کتوں لئی یہ نہیں کرنی گل. میں آپ کو لاہور والوں کو یہ کہتا ہوں کہ جس شخص نے طریقے لبیک کا ساتھ دیا میں کامل ایمان سے کہتا ہوں اسے قبر میں حضور کی پہچان نصیب ہو جائے یہ میں کامل ایمان سے کہتا ہوں کامل ایمان سے. اور میں ذرا پوچھ لو ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ہیں بابا جی خادم رضوی بھی ہمارے ہیں سارے علماء اہل سنت ہمارے ہیں. اے حضرت صاحب میں نے پتہ ہی کو نہیں خرم ریاض صاحب اس ویلے کیڑی ٹیم چ بہن دین تے کی کردے کہ نہیں کردے
اور نہ ہی میرا کوئی کسی اتے کوئی رابطے ضابطے شابطے مابطے کچھ بھی نہیں. میرے رابطے ضابطے شابطے سب مدینے سے ہیں. جو میرے آقا کا نام لے گا، جو میرے آقا کی تعریف کرے گا، جو میرے آقا کے گیت گائے گا، ہم اس کو کہیں گے ذرا نالین شریف جو چپل مبارک آپ اپنی اتارو نا ایتھے رکھنے ہیں. مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ گل سرکار دی ہے. یہ مینو پی ڈی پتہ ہے، پی ڈی، اور جڑا حضور دا ہے وہ ساڈا ہے. تو آپ تو بھی مینو یہ توقع ہے. اللہ تہاڈی اس مسجد نو آباد رکھے اور اللہ پاک ہر اس جگہ کو آباد رکھے جہاں سرکار کا ذکر ہوتا ہے اور رحمت برستی ہے وہاں جہاں سرکار کا ذکر ہوتا ہے. ایک صحابی کے گھر میں حضور تشریف فرما ہوئے تو وہ اندر اپنے بیٹوں کو سمجھا رہا تھا کہ حضور رحمت للعالمین ہے. حضور کیا ہے؟ اپنے بیٹوں سے وہ صحابی بات کر رہا تھا کہ حضور رحمت للعالمین ہے اور حضور ہمارے جو ہیں اللہ کے آخری نبی ہیں اور ہمارے حضور جو ہیں وہ اللہ کے محبوب ہیں. تو سرکار دروازے کھلو کے حضور نے انہوں سلام کی. وہ باہر نکل کے آیا. حضور نے فرمایا یہ دس پہ تو گلاں کیڑیاں کردا پیسے گل غور نال سنے. اے دس کے تو گلاں کیڑیاں. اس عرض کیتی میں اپنے بچیاں نو بٹھا کے اے آدھا پیسہ پہ زندگی موت اللہ جی دے ہاتھ چے. ہمارے آقا رحمت للعالمین ہے، اللہ کے محبوب ہیں. تو میرے پترو میرے بعد بھی حضور پر نور دا دامن نہیں جے چھڈنا. حضور فرماندے میں میرے کولوں پوچھ میں کیوں آیا. اس عرض کی تھی یا رسول اللہ تسی دسو تساں کیوں آئے ہو. آپ دا آنا میرے واسطے تے رحمت ہے، لیکن تساں ہن حکم فرمایا پہ میرے کولوں پوچھ تو میں آپ دے حکم دی تعمیل وچ پوچھ رہے ہیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا میں آپ نہیں آیا، میں نے اللہ پاک وہی بھیجی کہ اس فلانے سنگی دے گھر جاؤ، وہ اپنی اولاد کو آپ کی محبت کا درس دے رہا ہے. اس کو صرف جا کر یہ کہہ دو کہ تیرے رب نے تجھ پر جہنم کو حرام کر دیا. تو آپ کی یہ جو تنظیم ہے میں اس کو مبارکباد دیتا ہوں. یہ اتنی تگو دو کر کے حضرت صاحب قبلہ عالم اللہ پاک ان کو عمر طویل عطا فرمائے. اور حضرت صاحب قبلہ ان کا جس طرح چہرہ چمکتا ہے، دل چمکتا ہے، اللہ ان کو مزید تابناکیاں عطا فرمائے. اور یہ جملے ایس کنڈی تو اتے نہیں میرے ایتھوں نے. خدا ہر اس چہرے کو سلامت رکھے جو چہرہ میرے آقا کا نام لے کر مسکراتا ہے اور جس کے دل میں ایک ذرہ درد موجود ہے. اللہ سلامت رکھے. وما توفیقی الا باللہ.